مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد یوٹیوب چینل سے مجید اللہ قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ہم نے پچھلے سال ایک سلسلہ شروع کیا تھا مشائخ قادریہ رضویہ، اور اس کے اندر جتنے بھی ہمارے 37 مشائخ تھے ان سب کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر پیش کیا، ان ایام میں جن ایام میں ان کا وصال ہوا تھا۔ الحمدللہ ایک سال مکمل ہوا، ہماری وہ سیریز مکمل ہو گئی ہے۔ آپ اس کے اندر ان تمام مشائخ کا ذکر جو ہے ایک دفعہ پھر سماعت کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ سیریز یہ ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتاوی رضویہ ہے، جس کا پورا نام ہے العطایہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ، یہ جدید چھپائی کے ساتھ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر ایک دو نہیں ہزاروں کے قریب 6000 سے زیادہ اس کے اندر استفتاء کے جوابات ہیں، اور 200 سے زیادہ اس کے اندر رسائل ہیں، یعنی جو بڑے فتوے کتابی صورت اختیار کرے ان کو رسائل کا نام دے دیا گیا، ان کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ اور یہ فتاوی رضویہ کے اندر جو فتوے ہیں وہ بھی 3 زبانوں میں ہیں، اردو، عربی، فارسی، اور جو رسائل ہیں یہ بھی تینوں زبانوں میں ہیں، اردو میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہیں۔ یہ پورا فتاوی کیونکہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر تقریباً جتنے بھی فقہی جو مسائل ہو سکتے ہیں اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ اور فقہ میں جس طریقے سے ان کا لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے کہ کتاب الغسل ہے، کتاب الفرائض ہے، کتاب البیوع ہے، اس طریقے سے کتابیں نام ہوتے ہیں، تو تمام کتابیں اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے تحت اس کے اندر اس کے مسائل و جواب ہیں۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم آپ کو فتاوی رضویہ کا ایک مکمل بھرپور تعارف کرا سکیں، تاکہ جو ہمارے اہل محبت اس سے اچھی واقفیت نہیں رکھتے ہیں، معلومات نہیں رکھتے، ان کو معلومات مل جائے گی۔ علماء اور فقہا اور مفتیان تو اس کا مطالعہ کرتے ہی رہتے ہیں اور اس سے واقف ہیں، لیکن ہم اس طور تعارف کرائیں گے تاکہ عوام الناس جو ہے وہ بھی اسے استفادہ حاصل کر سکے اور اس کو مطالعے کا شوق ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم فتاوی رضویہ کا باقاعدہ اس کا سلسلہ تعارف شروع کریں، ہم ظاہر اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں بتاتا چلوں۔ اختصار سے ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ مفتی کا جو نام ہے جنہوں نے فتاوی رضویہ لکھے ہیں وہ ہے احمد رضا خان محمدی سنی حنفی قادری برکاتی بریلوی۔ یہ ان کی مہر کے پر بھی دستخط اس طرح سے موجود ہیں، یعنی وہ اپنا آپ کہتے ہیں ملت کے اعتبار سے محمدی ہوں، عقیدے کے لحاظ سے میں سنی ہوں، اور تقلید کے لحاظ سے میں حنفی ہوں، اور نسبت جو میری بیت کی ہے وہ میں قادری برکاتی ہوں، اور میں بریلی کا رہنے والا ہوں۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنا پورا تعارف جو ہے اپنے اس میں کر دیا، یعنی فتاوی رضویہ لکھنے والے کا یہ تعارف ہے۔ آپ کی پیدائش تو 1272 کی ہے، 1856 کی، اور وفات آپ کی 40 1921 کی ہے۔ یہ آپ کا دورانیہ بنتا ہے، تقریباً 55-56 سال بنتے ہیں جس دوران آپ نے ان فتاوی کو لکھا، یعنی 55 سالہ دور کے اندر دیگر مشاغل، دیگر کتابوں کے علاوہ جو فتاوی لکھے وہ آپ کے پاس اس عرصے میں لکھے گئے۔
اب فتویٰ کون لکھتا ہے کون نہیں لکھ سکتا، اس کا تعارف ذرا سا یوں کرا چلو۔ قرآن کریم نے مختلف سمجھ کی بات کی ہے، ایسے افراد بھی جن کے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سمجھ دی ہے، جن کو سمجھ دی ہے تو وہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا شرعی حل پیش کرتے ہیں، اس کا نام ہے فتویٰ۔ اور علم یہ کہلاتا ہے فقہ، اور فقہ جو ہے قرآن حدیث کی تطبیق کا نام ہے، کہ جب کوئی آپ کے پاس مسئلہ آتا ہے تو آپ اس کو قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں تطبیق کرتے ہیں اور اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ تو علم فقہ ظاہر جنم اس لیے سے پایا، اور شروع کیونکہ حضور کے زمانے میں، ظاہر صحابہ کے زمانے میں صرف قرآن تھا، ان کا حدیث تھی، اور ظاہر بات ہے مسائل جو بعد میں پیدا ہوتے رہے تو پھر صحابہ کرام نے اس طریقے سے مسائل کا حل پیش کیا۔ تو قرآن کریم بھی ایک آیت پیش کر رہا ہوں، سورہ بقرہ کی 269 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں آپ کو فقہ کی تعریف میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولی الالباب۔ اللہ حکمت دیتا ہے، فقہ کی، علم قرآن حدیث کی، یا اگر اوپر چاہے تو نبوت کی، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو نبوت سلسلہ تو ختم ہو گیا، ہم سب جانتے ہیں، لیکن حکمت کا ابھی سلسلہ جاری و ساری ہے، یعنی فقہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی یعنی قرآن حدیث کا علم ملا بھرپور، جس پہ دسترس اس کو حاصل ہو، اسے بہت بھلائی ملی۔ یعنی جس کو قرآن حدیث پہ دسترس حاصل ہوگی اس پر اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اسی لیے لوگوں کو ترغیب دی کہ جب تمہارے زمانے میں، تم جس زمانے میں ہو، تمہارا کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو تم اہل علم کے پاس جاؤ، اہل ذکر کے پاس جاؤ، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اب ان سے جا کر سوال کرو، ان سے جا کے استفتاء کرو کہ جو تم نہیں جانتے ہو، جس مسئلے میں نہیں جانتے ہو۔ اس کے اندر تخصیص نہیں ہے کہ کون سا مسئلہ، اہل علم وہ ہوں گے جو ہر زمانے کے ہر مسئلے کا حل ان کے پاس موجود ہوگا، اور یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوگا، اس کے پاس ہوگا جس کو اللہ نے حکمت دی ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے اپنا مسئلہ حل کرو، یعنی سوال کرو جا کر اور جواب پالو ان سے۔ سوال کرنے والے کو مستفتی کہتے ہیں اور جواب کو فتویٰ کہتے ہیں۔ مستفتی سوال کر رہا ہے، استفتاء سوال ہے، اور مفتی اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کے کئی سوالات جب حضور نے کیے تو بعضا اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیے۔ قرآن کریم کا ایسا ہے، مثال طور یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الیتامی ویسألونک عن الشہر الحرام۔ تو یہ سوالات جب صحابہ نے کیے تو ان سوالات کے اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دلوا دیے، جبریل کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ تو یوں کہہ لیے سب سے استفتاء کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جواب اللہ کے رسول دے سکتے ہیں، دیتے تھے، لیکن بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا، اور جواب جب دے دیا تو اس نے جواب سنا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے۔ جب سوال پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا علم والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، تو اللہ نے بھی جواب دے دیا۔ لیکن سینکڑوں سوالات ہیں جو بعد میں صحابہ کرام پوچھتے رہے اور حضور جواب دیتے رہے۔ تو حضور مفتی بھی ہیں اس لحاظ سے کہ جواب بھی دیا حضور نے، معلم بھی ہیں کہ علم دیتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ، تو لہذا صحابہ کرام کے پاس سب سے پہلے جانے کی جگہ تھی وہ حضور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے۔ تو سینکڑوں سوالات ایسے ہیں جن کے جواب حضور دیا، ہم ان کو استفتاء اور مفتی اور اس میں نہیں رکھتے، بلکہ سوال کرنے والے صحابہ کرام ہیں، جواب دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو حضور کی زبان سے نکلا وہ حدیث کہلاتی ہے۔ حضور نے جو عمل کر کے دکھایا، صحابہ دیکھا، وہ حدیث کہلاتی ہے۔ تو اب وہ جو چیز بھی ہے، لفظ استفتاء مفتی اور فتویٰ سے نہیں ہے بلکہ حدیث سے ہے، یعنی حضور سے سوال کیے گئے، اس نے جواب دے دیے، وہ تمام حدیثیں موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حضور کے لیے بات کہہ دی کہ کیوں میں نے بتایا نا، چند میں نے مثالیں دی آپ کو کہ جب ان سے پوچھا صحابہ کرام نے، اللہ جواب دے دیا ان کو،
لیکن اب جب جواب نہیں دیے تو کیا ہوگا؟ تو اب حضور نے جواب دیے. جب حضور نے جواب دیے تو اللہ تعالیٰ نے اور جملہ صحابہ کو بتا دیا، اور قیامت کے لیے قائم ہے وہ جملہ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یعنی یہ جو تمہیں جواب دیں گے یا جو بات زبان مصطفیٰ سے نکلے گی، یہ زبان مصطفیٰ سے نکلے گی، یہ وحی ہوگی. یعنی جو مصطفیٰ کہیں گے زبان سے وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ہمارے لیے حجت ہے. اگرچہ ہم کہتے ہیں حدیث، لیکن وہ حجت اس لیے ہے کہ اللہ فرما رہے کہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہی کہتے ہیں، ہم ان کو وہی کہتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے. اور یاد رکھیے اسی بات کو مفتیان کے لیے کہا جاتا ہے، فقہا کہتے ہیں مفتیان فقہا اپنی جانب سے نہیں کہتے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں. اس لیے ان کی یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں. ہاں جب قرآن حدیث میں ایسا کوئی ظاہراً اشارہ نہیں ملے گا تب فقہاء کرام جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں اپنی عقل کے ساتھ جو اللہ نے ان کو علم نافع دیا ہوا ہے. اور یہ بات تو حضور کے زمانے میں ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جگہ فتح ہو جاتی تو وہاں پر اپنا ایک نمائندہ گورنر کی شکل بنا کے بھیجتے تھے. تو ایسے واقعے بہت سارے ہیں. حضرت مولا علی کو بھیجا، سیدنا معاذ بن جبل کو بھیجا، کئی کو بھیجا. معاذ بن جبل کو جب یمن کا سربراہ، حاکم یا مفتی یا گورنر بنا کے بھیجا گیا، حضور ان سے جانے پہلے سوال کیے. سوال یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، جب تمہارے ساتھ کوئی قضیہ پیش آئے گا، کوئی سوال تمہارے ساتھ آئے گا، کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے دیکھوں گا قرآن میں کیا فرمایا گیا. حضور فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے وہ قرآن کی آیت نہیں آئی یا وہ قرآن میں تمہیں صراحتاً نہیں ملا پھر کیا کرو گے؟ فرمایا پھر آپ کے اقوال سے کریں گے جو آپ نے ہمیں سکھایا بتایا ہے. فرمایا اگر ایسا بھی ہو کہ میرے اقوال تمہارے ذہن میں نہ آئے یا میرے اقوال اس مسئلے تمہارے سامنے نہ ہو پھر تم کیا کرو؟ فرمایا یا اصلہ پھر میں اپنی رائے سے کام لوں گا. حضور نے تھپکی دی ان کو، فرمایا کہ اللہ تمہیں خیر عطا فرمائے. اب جائے اپنی جو رائے ان کہی ہے، اپنی رائے سے اپنی ہی ذاتی رائے نہیں بلکہ وہی جو قرآن حدیث کا سینیریو ہوگا اسی کے پیرائے میں کوئی اشارہ کوئی کنایہ لے کر اس کو تطبیق کر کے وہ جواب دیا جائے گا. تو مفتیان نے جہاں بھی اپنی رائے سوال کی ہے تو ذاتی رائے میں یہ نہیں ہے کہ ان کی اپنے نفس کی بات ہے، نفس کی بات نہیں ہے، بلکہ جو قرآن حدیث انہوں نے اس طرح سے سیکھا ہوا ہے اسے جسے کہتے ہیں علم نافع جسے کہتے ہیں، وہ حکمت ہم اسے کہتے ہیں. تو حکمت کا ہے وہ جواب دیتے ہیں. تو یہ واقعہ تو حضور کے زمانے میں پیش آئے. تو لہٰذا بعد میں بھی ظاہر بات ہے جب دور صحابہ کے بعد تابع آئے وہاں اکثر ہی ہوا. امام حنیفہ صاحب رائے سے ہی مشہور ہے، لیکن کہیں بھی صاحب رائے نے یہ نہیں کہا کہ میری بات حجت ہے. فرمایا کہ اگر جو میں نے رائے دی ہے اگر اس کے بعد بھی تمہیں کوئی صحیح نص مل جائے قرآن کی یا صحیح نص مل جائے حدیث کی اس پر عمل کرنا، جب تک نہیں تو اس پر عمل کرنا. اس لیے جب کچھ نہ کچھ تو آدمی کو جواب دینا ہے نا. یہ تو نہیں کوئی مسئلہ لا ینحل نہیں رہ سکتا، ہر مسئلے کا حل ضروری ہے. اور یہی مفتیان کی بار ہوتا ہے کہ وہ مسئلے کا حل پیش کریں. جب تک مسئلے کا حل پیش نہیں کرتے یہ بار اس زمانے کے مفتیان کے سر پر ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے پھر ایک اور قانون دیا قرآن کریم میں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یعنی جو تمہیں یہ دے، جو تمہیں بتائے، جو تمہیں سمجھائے اس کو سمجھ لو، لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں رہا اور صحابہ کرام مجھ سے پوچھتے رہے اور اس طریقے سے چلتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے ہر صحابی آ کر حضور مسئلہ پوچھ لیتا تھا. لیکن آپ کے وصال فرمانے کے بعد پھر یقیناً سلسلہ آگے چلا. تو انشاءاللہ ہم اسے لے کے آگے چلیں گے. یہاں سے یہ بتانا تھا کہ آپ کو میں فقہ بتا سکوں اور فقہ کے ساتھ یہ بتا سکوں کہ مفتی استفتاء فتویٰ کیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ فتاوی رضویہ جو ہے وہ امام احمد رضا خان جن کا میں نے کہا کہ پورا جو دستخط کرتے تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے، احمد رضا خان محمدی سنی حنفی قادری برکاتی بریلوی. یہ فتاویٰ 30 جلد پر مشتمل ہے اور اس میں فقہ کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس کا اس کے اندر ذکر نہ ہو. اور اس کی فائدہ خیر بہت ساری انشاءاللہ آگے بیان کروں گا.
یہ فتاوی رضویہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اس کا نام ہے فتاوی رضویہ، اور یہ فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں جو لاہور سے شائع ہوئی ہے اس کی یہ فہرست ہے. اس کے اندر 30 کی جو 30 جلدیں ہیں، اس کے یہاں جو اس کے اندر جتنے بھی سمجھ لیجیے کہ مسائل ہیں، جو سب پیج وائز اس کے اندر موجود ہے 30 جلدوں. اور اس کے اندر جو مختلف جلدوں کے اندر رسائل ہیں اس کا ذکر آئے گا. اور یہ کتاب جو ہے وہ لاہور سے 1996 سے شائع ہونا شروع ہوئی، اور 2025 میں جا کر اس یہ الحمدللہ مکمل ہوئی ہے. اس طریقے سے 30 جلدیں مکمل ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہر جلد کا بلکہ بھی تھوڑا سا اور زیادہ رہے گا، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں فقہ کیا صورتحال تھی، اس ہفتہ فتویٰ کا اس وقت تابعین کے دور میں کیا تھی، اور پھر 4 مذہب بنے، اور اس کے بعد پھر عرب کے عجم کے جو فقہاء کرام ہیں ان کا کام، اور بالخصوص برصغیر کا. اور پھر انشاءاللہ میں آپ کے پاس فتاوی رضویہ کی جلد وائز آپ کو میں اس کا تفصیل بتاؤں گا. یاد رکھیے کہ ہمارے مسائل کا حل فقہاء کرام کی عبارات میں ہے، اور اس کو ہم اپنی زبان میں فتویٰ کہتے ہیں. امام احمد رضا اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی، مجتہد، فقیہ اور مجدد وقت ہے. ان کا جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فتاوی رضویہ کی روشنی میں جو تعلیمات رضا ملی ہیں اس پر، اور جو تعلیمات رضا نہیں بلکہ تعلیمات قرآن و سنت کہیے، ہم رضا اس لیے کہتے ہیں رضا نے ہمیں دی ہے، ورنہ حقیقت میں امام رضا کی تعلیمات ہے وہ تعلیمات قرآن و حدیث ہے، یا تعلیمات اہل سنت و جماعت ہے، جو فتاوی رضویہ کی شکل میں اور بہت سارے رسائل کی شکل میں موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً ہم اس کا کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو علوم دین حاصل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.